وہ کیا کرتے تھے کہ بشرا بیگم کے ساتھ وہاں سے ان کا رابطہ تھا اور بشرا بیگم کو پیغام پہنچایا جاتا تھا اور بشرا بیگم ہی وہ پیغامات جب آگے سے بانی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تھی مختلف مقدمات کی سماعت کے دوران تو وہاں پر وہ پیغام رسانی کرتی تھی. اسی وجہ سے بشرا بیگم نے بنی گالہ سے شفٹ ہونے کا اپلیکیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, پھر وہ بنی گالہ سے شفٹ ہوئی اڈیالہ جیل میں. ناظرین چند دن پہلے آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی جو کہ ظاہر ہے ایک بام شیل تھا. فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امید فارمر کورٹ کمانڈر پشاور بھی وہ رہے ہیں, ان کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگ شروع کر دی گئی ہیں. 2017 میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, وہاں کو لین دین کا معاملہ تھا, انہوں نے اپنا جو آفیشیل اثر و رسوخ تھا وہ استعمال کیا. اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ سرگرمیوں کے اندر مشغول رہے. اس حوالے سے جو آرمی ایکٹ ہے وہ اپلائی کیا گیا, ان کے اوپر ان کی گرفتاری ہو گئی. آج ایک اور پریس ریلیز ہمارے سامنے آتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے, وہ ہے کہ 3 مزید افسران جو ہے ان کی گرفتاری ہو گئی ہے. اس میں 2 بریگیڈیئرز ریٹائرڈ بتائے جاتے ہیں, ان کے خاص الخاص ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا, اور ایک ریٹائرڈ کرنل ہے. مزید جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اور کچھ سیاسی عناصر کے ساتھ ان کا رابطہ بتایا جا رہا ہے. ابھی یہ نہیں اس کے اندر کیٹیگرائز کیا گیا کہ وہ سیاسی عناصر کون سے ہیں, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ رابطہ ان کا جوڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ. اس کے اوپر ہم اپنی پہلی سٹوری کے اندر بات کرتے ہیں. لیکن اوور دا ویکینڈ ناظرین آپ نے دیکھا یہ جو جشن آزادی کی تقریبات ہو رہی تھی, چھٹی تھی, ظاہر ہے ویکینڈ نہیں تھا لوگوں کا, ہمارا ویسے جو میڈیا کے اندر ویکینڈ بالکل نہیں تھا. جنرل عاصم منیر آرمی چیف انہوں نے انوائٹ کیا حسب روایت تمام جو فارمر ان کے کولیگس ہیں, خاص طور پر یہ گیدرنگ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین, جنرل رئیس شریف اور جنرل کیانی جو فارمر آرمی چیفز وہ بھی موجود تھے, سابقہ ان کے کورس میٹس, سابقہ سینئر افسران. بڑی اچھی گیدرنگ ہوئی, آپ دیکھ رہے ہیں کس انداز سے انہوں نے ریسیو کیا. گفت و شنید ان کے درمیان ہو رہی ہے, ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگائی جا رہی ہے. اور چونکہ تھوڑا بہت میرا تعلق فارمر اس انسٹیٹیوشن سے کے ساتھ رہا ہے, تو جب فارمر کولیگز آپس میں ملتے ہیں تو پھر بڑی لمبی گپ شپ ہوتی ہے. اپنے ٹریننگ کے زمانے سے پی ایم اے کا جو زمانہ ہے اس سے لے کے آن ورڈ کیریئر میں, اب ریٹائرمنٹ کے بعد یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو زیادہ جو لوگ اس دعوت کے اندر اس میں دعوت میں جن کو مدعو کیا جاتا ہے وہ ریٹائرڈ افسران ہیں. سٹوری شروع کرتے ہیں حسن. یہ ایک بڑی سٹوری ناظرین, پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا اقدام پہلے نہیں اٹھایا گیا. اس کو کسی بھی زاویے سے آپ اس ڈیولپمنٹ کو دیکھیں, اس سے بہتر کام ہو نہیں سکتا. اور کام کیا ہے, وہ ہے خود احتسابی کا. ایک ادارہ اپنے فارمر سینئر کولیگ کو کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے, ان کے کچھ ایکٹس آف اومیشن اینڈ کمیشنز ہیں, ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں, جو بھی ہوئی ہیں, چونکہ وہ آئین پاکستان اور پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کے نرغے میں آتے ہیں کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے, لہٰذا اب ان کو اس کا جواب دینا ہے. یہ بات ایک بڑی مثال, ایک روشن مثال ایک طے کر دی جائے گی میرے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر, کہ کوئی کسی بھی طاقتور عہدے کے اوپر موجود ماضی میں رہا ہے فیوچر میں رہے گا, اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کی خود احتسابی ادارہ بھی کرے گا اور فیوچر کے اندر کسی بھی موقع کے اوپر اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکے گا. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جو موجودہ ملٹری قیادت کرنے جا رہی ہے. حسن دیکھیں جی, آج جو 3 لوگ گرفتار ہوئے ہیں یہ تینوں ریٹائرڈ تھے. تینوں کا بڑا گہرا تعلق تھا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ساتھ. ان میں ایک کا نام کرنل شاہد ہے, 2 بریگیڈیئر صاحبان ہیں, بریگیڈیئر غفار اور بریگیڈیئر نعیم. بریگیڈیئر غفار اور بریگیڈیئر نعیم کا تعلق تو چکوال سے ہی ہے اور بڑے عرصے سے بڑے کلوز سمجھے جاتے تھے. ایک تو کزن بھی بتایا جاتا ہے بریگیڈیئر غفار, ان کے شاید ان کو I'm not too sure about ان کا جو رشتہ کیا ہے, لیکن بڑے قریبی, یعنی ان کے سمجھ لیں کہ منظور نظر بھی تھے اور ان کے بڑے ٹرسٹ وردی بھی تھے. تو ان تینوں کے اوپر الزام یہی ہے کہ یہ جنرل فیض کے درمیان اور ایک پولیٹیکل پارٹی یعنی تحریک انصاف کے ساتھ ان کے بیچ میں پیغام رسانی کرتے تھے. یہ آفیشیلی نہیں ابھی کہا گیا, آفیشیلی نہیں کہا گیا, لیکن ذرائع سے خبر ہے. تو کرنل شاہد کا نام بھی نہیں آیا ہوا آفیشیلی, تو نہ آفیشیلی بریگیڈیئر غفار صاحب کا نام آیا ہوا ہے, نہ آفیشیلی بریگیڈیئر نعیم صاحب کا نام آیا ہوا ہے. تو کچھ سورسز ہمارے بھی ہوتے ہیں خبر اس سے متعلق جو میسر ہے. اس کے علاوہ جو آپ کو علمی ہوگا کہ محمد اکرم صاحب جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں.
اب وہ جو ان کے ساتھ 3 لوگ اور گرفتار ہوئے ہیں جو کہ جیل خانہ جات کے ہی جو ہے وہ امپلائیز تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ بشرا بیگم کے ساتھ وہاں سے ان کا رابطہ تھا اور بشرا بیگم کو پیغام پہنچایا جاتا تھا اور بشرا بیگم ہی وہ پیغامات جب آگے سے بانی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تھی مختلف مقدمات کی سماعت کے دوران تو وہاں پر وہ پیغام رسانی کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اہم بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے بشرا بیگم نے بنی گالہ سے شفٹ ہونے کا اپلیکیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پھر وہ بنی گالہ سے شفٹ ہوئی اڈیالہ جیل میں کیونکہ بانی چیئرمین کے اوپر تو تھوڑا سا چیک تھا. بشرا بیگم کے اوپر جو کوئی چیکنگ اس طرح کی نہیں تھی جس طریقے کی عمران خان صاحب کے اوپر تھی. وہ تو ان کو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہاؤس وائف ہیں یا ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن در حقیقت پوری کی پوری جو پالیٹکس چل رہی تھی وہ وایا بشرا بیگم چل رہی تھی. اور جو جتنے لوگ اب بابر ملک صاحب سے پوچھتے ہیں, ہمارے کورسپونڈنٹ جاتے ہیں جیل میں, تو جب بھی یہ کسی کیس کی سماعت ہوتی ہے تو دونوں میاں بیوی بڑے کلوز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کان میں سرگوشیاں مسلسل ایک دوسرے کرتے رہے ہیں. یعنی اگر 6 گھنٹے کی سماعت ہے تو 6 گھنٹے بھی ان کی گفتگو جاری رہتی ہے نان سٹاپ. تو یہی وجہ تھی جس وجہ سے آپ ہنس رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے نہیں میاں بیوی کی کان میں سرگوشیاں میاں بیوی کا ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اب یہ نیکسس سامنے آ رہا ہے. میں اس حوالے سے جو میں معذرت چاہتا ہوں, یہ جو محمد اکرم صاحب اینڈ کمپنی جو 3 لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی طرف سے ہی یہ بات معلومات سامنے آئی ہے, اور جس وجہ سے اب یہ جو معاملہ ہے یہ جنرل فیض حمید تک نہیں رکے گا بلکہ دیگر لوگ جو ریٹائرڈ افسران بہت سے جو ان کا پورا ایک نیٹ ورک چلا رہے تھے وہ بھی شامل ہوں گے. اس میں بشرا بیگم بھی ہیں, بانی چیئرمین تحریک انصاف بھی شامل ہے.